चंद बातें आपसे सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अगर इस सबक में बैठेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, वरना अताउर रहमान भाई हम रिफंड कर देंगे। क्या ख्याल है? हाँ, अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब सवाल जवाब का सेशन शुरू होगा तो अरशद भाई नंबर 1 होंगे, क्योंकि अरशद भाई इससे पहले भी वो हमारे असबाक में शरीक हो चुके हैं और पेश रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करता हूँ और मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग आज से 50 साल पहले जैसे खुश और खुर्रम और टेंशन फ्री थे उसी तरह आज महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले नमाज को हम समझने के लिए कई बातें आप समझेंगे। हम नमाज को जब शुरू करते हैं तो हम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका हम पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सुब्हानका जो हम कहते हैं तो इसका एक माना है, और ये भी आपको याद रहे कि हमारी नमाज की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरबी ज़ुबान। वजह यह है कि आपके और हमारे आका व मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पसंदीदा ज़ुबान थी वो अरबी ज़ुबान थी, और अरबी ज़ुबान में बहुत ज़्यादा वुसअत है और गहराई और गिराई है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसी ज़ुबान को कुरान को नाजिल करने के लिए मुंतखब फरमाया। तो नमाज की हमारी जो ज़ुबान है वो अरबी ज़ुबान है। तो इसीलिए अगर आप ये कहते हैं खुदा बुजुर्ग व बरतर है और आप नियत बांधते हैं तो आपका तकबीर तहरीमा दुरुस्त नहीं होगा। आपको अल्लाहु अकबर कहना है, अरब में कहना है। तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहानों का परवरदिगार है। अगर आप पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा का तर्जमा तो वो दुरुस्त नहीं, नमाज के लिए काफ़ी नहीं है। आपको अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना। हम बोर्ड पे लिखेंगे, इंशाअल्लाह बेहतर इंतजामात करेंगे जिससे आपको आसानी होगी सीखने के लिए। माशाअल्लाह हमारे ख़ास तौर पे हमारे बुज़ुर्गों के लिए ये है कि हमारे बुज़ुर्ग हज़रात भी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। हमने बोर्ड पे लिखा, आपने एक फ़ोटो ले लिया, आपको जब मौका मिला तो एक बार आपने नज़र डाली, आपका हाफिज़ा भी मजबूत होगा और आप तालिबे इल्म भी रहेंगे। फरिश्ते आपके पैरों के नीचे अपने पर बिछा रहे हैं। अगर आप तालिबे इल्म हैं तो ये फजीलत आपको हासिल है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि आपके दोस्त आ रहे हैं मिलने के लिए न्यूयॉर्क से सैटरडे को मगरिब के बाद, तो अब आप मसरूफ़ होंगे और हमारा सबक होगा यहाँ पे। आप अपने दोस्त को भी ले आएँ, उनकी भी शिरकत हो जाए। आप उनसे ये कहें कि चलिए मौलाना साहब का दर्स हो रहा है, हम दर्स में 10 मिनट बैठेंगे और उसके बाद फिर हम चल देंगे। आपके अगर साथी और दोस्त हैं तो आप उनको भी ला सकते हैं ताकि उनको भी इस सबक का फ़ायदा हो और वो महरूम ना रहें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सना से। आज का हमारा सबक होगा सना। ये जो सुब्हानकल्लाह आप पढ़ते हैं, ये सुब्हानकल्लाह का जो नाम है वो है असना। आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, सना सना इस तरह, और अलिफ लाम भी आप रख सकते हैं, असना। क्या माना है सना के? सना का माना है उर्दू में तारीफ। अब तारीफ क्या है? तारीफ यानी आप बड़ाई बयान कर रहे हैं किसी की। तारीफ करने का मतलब है बड़ाई बयान करना, खूबियां बयान करना। तो अब आप जो शुरू कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह ताला की बड़ाई बयान कर रहे हैं। तो इस दुआ का नाम सना है और सना का पहला लफ्ज है सुबहानका। सुबहानका, सुबहानका,
یہ دو ورڈ ہے. آپ کو شاید آپ کو مشکل ہوگا کہ سبحان کا ایک ورڈ ہے یا دو ورڈ ہے. تو یہ اصل میں دو ورڈ ہے. سبحان الگ ہے، کا الگ ہے. تو سبحان یہ کئی جگہ پہ ہم استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے سبق کو دیکھا اور کہا کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ جو سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں سبحان کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. یہ دیکھیں سبحان اللہ. تو یہ جو سبحان اللہ آپ کہتے ہیں، یہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ کو پاکی ہے. پاکی آخر کس چیز سے ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر کمی، کوتاہی، غلطی، لغزش، خامی اور کمی سے. یہ مطلب ہے سبحان اللہ. تو جب آپ کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں جس سے خدا یاد آ جائے تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ کی پاکی ہے. اب یہ ورڈ کو ہم دیکھتے ہیں سبحانہ کا. تو سبحان کے معنی ہے پاکی ہے. میں اس کا معنی یہاں پہ لکھتا ہوں. پاکی، پاکی. سبحان کے معنی پاکی، کا کے معنی آپ کا، آپ کا، آپ کبھی بھی. تو سبحان کا آپ کی پاکی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو پاکی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ کو پاکی ہے. سبحانک اللہم. اب یہ دیکھیے اللہم آپ قرآن مجید میں متعدد بار پڑھ رہے ہوں گے اللہم. تو یہ اللہم کا کیا معنی ہے؟ یہ دیکھیے اللہ تو آپ پہلے سے جانتے ہی ہیں اللہ، اور یہ ہما جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہما کے معنی ہے یا اللہ. جیسے اللہم اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یا اللہ، یا اللہ کہہ رہے ہیں. اللہم جہاں بھی قرآن مجید میں جہاں بھی اللہم ہے اس کے معنی ہے اے اللہ. یعنی آپ ایڈریس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، آپ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر رہے ہیں. تو سبحانک اللہم. اب آپ میرے خیال میں ٹرانسلیٹ بھی کر سکیں گے. سبحان پاکی ہے، کا آپ کی ہے، اللہم اے اللہ. اب اگر آپ پورا جمائیں پورے ورڈز کو تو یہ ہوگا اے اللہ آپ کو پاکی ہے. اب اس کا براڈر میننگ کیا ہے؟ یعنی اے اللہ آپ کو پاکی ہے، یعنی آپ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کوتاہی اور غلطی نہیں ہے. یہ ہم اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں. تو یہ سبحانک اللہم. سبحان، اور یہ سبحان ہمیشہ آتا ہے. آپ کے پاس کسی کا نام بھی ہوگا سبحان. جی سبحان ہم نام بھی رکھتے ہیں. جی. تو یہ سبحان کے معنی ہے پاکی. سبحان اللہ اگر کہہ رہے ہیں تو اللہ کو پاکی ہے، اور پاکی ہے کا مطلب یہ کہ ہر عیب سے پاک ہے، کسی قسم کی کوتاہی نہیں. ہم بھولتے ہیں، ہم غلطی کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہ بھولتا ہے، نہ غلطی کرتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی کوتاہی، کمی کچھ بھی نہیں ہے، سب سے پاکیزہ ہے. تو یہ جب آپ کہتے ہیں سبحانک اللہم اے اللہ آپ کو پاکی ہے، یعنی آپ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، ہر کوتاہی سے. عطاء الرحمن بھائی 10 منٹ ہو گئے، ہم لوگوں کو لیٹ نہیں کریں گے، جتنا ہم کہیں گے اتنے ہی دیر ہم ان کو بتائیں. 2 منٹ اور کر لیں. اچھا، تو یہ سبحانک اللہم 3 ورڈ آپ کو یاد رکھنا ہے. اس کا ہم ٹیسٹ بھی کریں گے. ارشد بھائی مجھے پتا ہے کہ سب سے نمبر 1 آنے والے ہیں. ہم اس کا ٹیسٹ بھی کریں گے. تو ہم اس میں ٹیسٹ میں لکھیں گے سبحان، معنی لکھیے. تو آپ کو یہ لکھنا ہوگا کہ سبحان کے معنی ہے پاکی. اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ سبحان کا معنی اور مطلب لکھیے تو آپ کو یہ لکھنا. اگر صرف ہم معنی پوچھ رہے ہیں تو مطلب نہیں لکھنا ہے، مطلب لکھیں گے تو آپ کے مارکس کم ہوں گے. تو سبحانک اللہم 3 لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے. سبحان کا پر 1000 بار آیا ہے. تو یہ آپ تلاش کریں گے اور اس کے بعد اس کا معنی بیان کریں گے. اللہم
تو یہ 3 لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے. اور سبحان اللہ کا کیا معنی ہے. تو آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہوگا. اس کے بعد کل انشاءاللہ ہم اسٹڈی کریں گے سبحانک اللہم وبحمدک. اب دیکھیے میں آپ کو عرض کروں گا کہ آپ کے لیے آپ نے یاد کر لیا کا یہاں, تو یہ آپ کو فائدہ دے گا یہاں بھی بحمدک. یہ کا سیم یہی ہے جو روٹیٹ ہو رہا ہے, یہاں پہ ریپیٹ ہو رہا ہے. تو اگر میں آپ کو بتا دوں کہ واو کے معنی اور, بی کے معنی ساتھ, حمد کے معنی تعریف. اب آپ بتائیے کہ وبحمدک کے معنی کیا ہوگا. کاف کا معنی آپ کو پہلے سے معلوم ہے, اور آپ کی تعریف کے ساتھ, سمپل. اور کا آپ کی, حمد تعریف, بھی ساتھ, اور آپ کی تعریف کے ساتھ. تو اے اللہ آپ کی پاکی ہے اور آپ کی تعریف کے ساتھ, یعنی صرف پاکیزگی نہیں بلکہ عظمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی, خوبیاں بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں. تو انشاءاللہ کل پھر ہم براڈر میننگ کے ساتھ اور کشادگی کے ساتھ اس بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. تو یہ 3 ورڈ کو آپ کو یاد رکھنا ہے, سبحان, کا اور اللہم. اور سبحان اللہ کا کیا معنی ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحیح طالب علم میں آپ کا نام لکھے, اور فرشتوں کا اعزاز آپ کو حاصل ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.